بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے علماء دیوبند کو سمجھانے کے لیے 4 باتیں عرض کرتا ہوں کہ علماء دیوبند کیا ہے۔ یہ کسی مذہب کا نام نہیں ہے، کسی فرقے کا نام نہیں ہے، کسی مکتبہ فکر کا نام نہیں ہے۔ تو پھر دیوبندیت کیا ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے 4 کام ذہن میں رکھیں۔ ایک ہے دین کا اتارنا، ایک ہے دین کا لکھوانا، ایک ہے دین کا پھیلانا، ایک ہے اصلی دین کا پہنچانا۔ تو کل 5 کام ہیں۔ نمبر 1 تنزیل دین، نمبر 2 تکمیل دین، نمبر 3 تدوین دین، نمبر 4 تمکین دین، نمبر 5 تطہیر دین۔ تنزیل دین، دین کا اتارنا، یہ کام میرے اللہ نے کیا ہے۔ نمبر 2 تکمیل دین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل کیا ہے۔ نمبر 3 تمکین دین، یعنی دین کی مضبوطی، یہ کام پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت نے کیا ہے۔ نمبر 4 تدوین دین، دین کو لکھوانا، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ یہ 4 باتیں اور 4 کام ہوئے۔ علماء دیوبند جو ہیں انہوں نے نہ دین کو اتارا ہے، نہ دین کو مکمل کیا ہے، نہ صحابہ کی طرح انہوں نے کام کیا ہے، نہ امام اعظم ابو حنیفہ کی طرح لکھوایا ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے تطہیر دین کی ہے، یعنی دین کو اصلی شکل میں امت تک پہنچایا ہے۔ جو امانت اللہ نے حضور کو دی ہے، حضور نے صحابہ کو دی ہے، صحابہ نے امام اعظم کو دیا ہے۔ امام صاحب والی امانت جب بر صغیر میں آئی تو یہاں اس امانت یہ دین کے ساتھ 2 کام ہوئے۔ کچھ نے اس امانت کو گھٹا دیا، بعض لوگوں نے اس امانت کو بڑھا دیا۔ جو گھٹائے اسے کہتے ہیں الحاد کا فتنہ، جو بڑھائے اسے کہتے ہیں بدعات کا فتنہ۔ علماء دیوبند نے کہا نہ ہم الحاد والے ہیں، نہ ہم بدعات والے ہیں، بلکہ ہم اصلی دین کی شکل میں اہل سنت والجماعت والے ہیں۔